تو یہ برائی ہے. آپ نے کہا کہ اگر یہ دل میں ہے، تکبر دل میں ہے، آدمی جنت میں نہیں جائے گا، ذرہ برابر بھی ہے تو نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال. قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسان ہی کی شکل میں ہوں گے، لیکن چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. چونٹیوں کی طرح ذلیل چھوٹے کر کے ان کو اٹھایا جائے گا. یغشاہم الذل من کل مکان، ہر جگہ سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چار طرف سے ان پر کیا ہوگی؟ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس، انہیں ہانک کے دھتکارتے ہوئے لے جایا جائے گا جہنم کے ایک قید خانے میں جس کا نام کیا ہے؟ بولس. اس کا نام بولس ہے. تعلوہم نار الانیار، جہنم کی آگ ان پر بھڑکائی جائے گی اور ان پر چھائی ہوئی ہوگی. یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا دھون پینے کے لیے دیا جائے گا. انہیں کیا پینے کے لیے دیا جائے گا؟ زخم جب جلتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، جن لوگوں کو معلومات ہے، جب جلتا ہے جسم میں کوئی حصہ تو زخم سے کیا نکلتا ہے؟ پانی. وہ جو ہے وہ طینۃ الخبال ہے. ان کو وہ پینے کے لیے دیا جائے گا. کیوں؟ ذلیل ہے تو، اتنا گھٹیا ہے تو، بہت بڑا تھا نا دنیا میں، اپنے آپ کو زبردست مانتا تھا، بڑا مانتا تھا، تیری یہ اوقات ہے تو پیے گا تو جہنمیوں کے زخموں کی گندگی پیے گا. تیرے اندر گندگی تھی، اب تو گندگی پیے. گھمنڈ کی گندگی تھے، سب کو حقیر مانتا تھا نا، ان سے زیادہ حقیر آج تو ہے. اس کو ذلیل کیا جائے گا، ہر طرف سے ذلت اس پر چھائی ہوئی ہوگی. اس کو قید خانے میں جہنم کے ڈال دیا جائے گا. کون ہے یہ؟ اپنے کو بہت اعلیٰ سمجھتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا. جب بھی کسی سے ملتا تھا اس کو چھوٹا دکھاتا تھا، تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. تو یہ ایسا آدمی جو دوسروں کو ذلیل کرے اور حق بات نہ مانے، اس کا یہ انجام ہے. لہٰذا جب بھی حق بات سامنے آئے مان لینا چاہیے، چاہے ہم سے چھوٹا، کوئی غریب، کوئی ان پڑھ، وہ بھی ہم کو بتائے، مان لینا چاہیے. صحیح بات صحیح ہے، اس بات کی طاقت کی وجہ سے، نہ کہ اس شخص کی وجہ سے. اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ آدمی اگر اپنی حقیقت جان لے کہ تو 2 مرتبہ پیشاب کی راہ سے نکلا ہے، تیرا وجود کیا ہے؟ ایسی جگہ سے جس کو تو پیشاب گندگی جہاں سے نکلتی ہے، تیرا خروج وہاں سے ہوا ہے، منی کی صورت میں اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. بعض اوقات علماء نے انسان کی حقیقت بتانے کے لیے ایسی بھی بات کہی ہے. اگر اس بات کو یاد کرے کہ تیری پیدائش کی جگہ پیشاب کی جگہ ہے، تو وہاں سے تو باہر نکلا ہے، سوچ، اپنی اوقات جان. اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے تو بہت اونچا ہے، مٹی سے بنا ہے تو، نطفے سے بنا ہوا ہے تو سوچ. اور تو گندگی لیے پھرتا ہے اپنے اندر، پیشاب باقاعدہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، اور تو گندگی کرتا ہے، ناک میں سے منہ سے گندگی نکلتی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے. کیا ہے تو؟ اپنی حقارت، اپنی اصل حیثیت آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ، جو آدمی اپنے جی میں اپنے کو عظیم سمجھے اور واختال فی مشیہ، اور اپنے چال ڈھال میں گھمنڈ والا راستہ اختیار کرے، واختال اکڑ کے چلے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا. کس پر؟ جو آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع سمجھے. میں بہت بڑا ہوں، مجھ کو کوئی پہچانا ہی نہیں میں کیا ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، میں ہائی لیول کا ہوں، باقی سب لوگ یہ تو بس ایسے لوگ ہیں. اور واختال فی مشیہ، اس کے چلنے میں کیا ہو؟ گھمنڈ اور اکڑ ہو. بازو ہٹو میں آ رہا ہوں، ہاں، ایک دم گھمنڈ کے ساتھ زمین پر پاؤں پٹک کے چلے، ایک دم سٹائل میں چلے، اپنی ہر ایک کی چلنے کی سٹائل بنا کے چلے، ہاں، ایسے انداز میں چلے
کبھی دینی میدان والا آدمی وہ دینی سٹائل میں چلے اور دنیا میدان والا آدمی دنیاوی سٹائل میں چلے، ٹاک ٹاک ٹاک، ہاں ایک دم زبردست، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی تو پہلی صفت کیا ہے؟ زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں، ہم بہت بڑے نہیں ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں۔